سب سے اہم سوال ہے خواتین کی جو ریزرو سیٹ ہے ان کے حوالے سے ساری جماعتوں کو مل گئے ہیں، جو سنی اتحاد کونسل کو ابھی نہیں ملی۔ الیکشن کمیشن اس کے اوپر سوچ بچار کر رہا ہے۔ آپ کی نظر میں الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کر دے گا یا پھر یہ معاملہ ہمیں دوبارہ سپریم کورٹ جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ جی، الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے صحیح فیصلہ کیا ہے اس لحاظ سے کہ ابھی انہوں نے 34 سیٹیں جو ہیں پنجاب کی وہ انہوں نے فی الحال پینڈنگ میں رکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ابھی انہوں نے وہ سیٹیں جو تھی مخصوص خواتین کی بھی اور مائنارٹی لسٹیں بھی ابھی تک انہوں نے اس کو ریزرو میں رکھا ہوا ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ الیکشن پاکستان جو ہے اس کو غور و خوض کر رہا ہے اور جو سیکشن ہمارا 104 ہے اس کی جو سب سیکشن 2، 3، 4 وہ اس پر بھی غور و خوض کر رہے ہیں، اور اس طرح آرٹیکل جو ہے 224 اس پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو میرا اپنا خیال یہی ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان اس لحاظ سے ان کو ریلیف دینے کی کوشش کرے گا کہ یہ نئی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں اتنی بڑی بھاری تعداد میں جو آزاد اراکین شامل ہوئے ہیں، تو اب یہ کسی کی نئی جماعت میں داخل ہو گئے ہیں تو ان کو جو ہے وہ خواتین کی نشستیں جو ہیں ان کو دے دی جائے، اس کے بارے میں غور و خوض کر رہے ہیں۔ اور ماضی میں بھی کوئی ایسی مثال موجود ہے۔ ہاں بالکل، وہ باپ پارٹی کو ملی تھی، وہ بعد میں ان کے لوگ آئے تھے۔ اچھا سر، اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ فارم 45 کا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ پہلے ماضی کے اندر اس طرح کا جو قضیہ ہمارے سامنے نہیں آیا، اب کافی بڑی تعداد کے اندر 45، 47 ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو پتا تھا لیکن عوام کو نہیں پتا تھا۔ آج کل ہر بندہ فارم 45، فارم 47 کی بات کر رہا ہے۔ اس کا حل آپ کیسے ہوگا، کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کرے گا یا پھر وہ انتخابی عذرداری ہیں اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سارے اپنے فارم 45 لے کے گھومتے پھریں گے؟ اب جو فارم جو ہے 45 اور فارم 47 یہ دونوں جو ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے ویب سائٹ پہ جو اپلوڈ کر دیے ہیں، جیسے کہ ہماری اطلاع کے مطابق تقریباً 90,000 جو ہے فارم 45 جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اپلوڈ کیا ہے۔ اب ان کو تمام ریکارڈ چیک کر لیں، اگر فارم 45 اور فارم 47 میں اگر کوئی فرق پایا جا رہا ہے یا ٹیمپرنگ نظر آ رہی ہے تو الیکشن کمیشن پاکستان بھی اس پر سیکشن 9 کے تحت کارروائی کر سکتا ہے۔ الیکشن ایکٹ میں سیکشن 9 میں لکھا ہے اگر کوئی بے قاعدگی اور بے ضابطگی ہو جائے تو الیکشن کمیشن پاکستان اس پر کارروائی کرنے کا مجاز ہے۔ اگر کہیں بھی فارم 45 اور 47 میں کوئی فرق محسوس ہو رہا ہے تو الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ابھی اختیارات موجود ہیں اور یہ اختیارات 45 دن تک ان کے پاس رہیں گے، یعنی 45 دن تک الیکشن کمیشن پاکستان کارروائی کرنے کا مجاز ہے سیکشن 40 الیکشن ایکٹ کا سیکشن 9 کے تحت۔ یہ عوامی پہلے ہمارے ماضی میں یہ تھا عوامی نمائندگی ایکٹ کا سیکشن 103AA، لیکن اب چونکہ الیکشن ایکٹ میں شامل کر دیا ہے اس میں بڑی اختیارات ہیں الیکشن کے پاکستان کے پاس۔ اور ایک بڑی اہم بات ہے کہ الیکشن کے پاکستان کے پاس ایک اور سیکشن جو 4 ہے جس کے مطابق یہ اختیارات دیتا ہے اگر کہیں ابہام پیدا ہو جائے یا irregularities پیدا ہو جائے تو اس پر بھی الیکشن کے پاکستان جو ہے سیکشن 4 کے تحت کارروائی کرنے کا مجاز ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تو الیکشن کے پاکستان کے پاس موجود ہے، تو جو ان کی جو وکلاء ہیں ان کو چاہیے کہ آئین اور قانون کی روشنی میں الیکشن کمیشن پاکستان سے رابطے میں رہیں اور بلا وجہ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس باقاعدہ سب چیز ان کے پاس موجود ہے۔ لیکن ایک بڑی اہم بات جو آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، یہ پہلا الیکشن ہے پاکستان کی تاریخ میں جب پریزائڈنگ آفیسران جو ہے ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ ماضی میں جتنے بھی انتخابات ہوتے رہے، ہمیں ڈسکر رپورٹ بھی دیکھ لیں تو پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہی تنقید کا نشانہ بنے، ان پر کہا گیا کہ انہوں نے ٹیمپرنگ کی ہے۔ یہ پہلا الیکشن ہے جس پر ریٹرننگ آفیسر کی کارکردگی بحرف آ رہا ہے۔ ریٹرننگ آفیسران نے جو ہے اپنے اس کے فارم 47 جو غیر حتمی رزلٹ تیار کیا تھا اس میں انہوں نے لاپرواہی کی، کوتاہی برتی، یا پر جو کام کا جو پریشر پڑا ہمارے موبائل سروس بند ہونے پر تو وہ اس میں گھبرا گئے، اس گھبراہٹ کی عالم میں، اور اس میں جو ہے صحیح فارم نہیں پر کر سکے 47، جس کی بنا پر سارا الیکشن متنازع ہو گیا۔ ریٹرننگ آفیسران کی بلا وجہ ان کی جو ہے کوتاہی سمجھ لیں یا الیکشن ایکٹ سے نابلدی سمجھیں یا الیکشن ایکٹ سے ناواقفی سمجھیں یا جو اتنا رش پڑا تو پریزائڈنگ آفیسروں کا اس پر وہ جو صحیح معنوں میں اپنی ایڈمنسٹریٹو صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا سکے، لیکن بہرحال ابھی موجود ہے۔ اور الیکشن کے بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب، ہمیں انفارم کریے۔ یہ دو کافی اہم ایشوز آج کل چل رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو بحث ہو رہی ہے الیکشن کے حوالے سے، کل حیدر نقوی صاحب نے بھی بات کی تھی EVM کی۔ مصدق ملک صاحب نے مشورہ دیا ہے سینیٹر پاکستان مسلم لیگ نون کے کہ حل کیا ہونا ہے، کیونکہ 2018 میں بھی وہی لڑائی تھی، 2024 میں بھی وہی لڑائی ہے۔ وہ کیا مشورہ دے رہے ہیں، سنیے۔
یہی بات ہم 2018 میں کر رہے تھے تو 4-4.5 سال حکومت چلتی رہی. ہم یہی کہتے رہے کہ 2018 کے الیکشن میں جب کریڈیبلٹی نہیں ہے الیکشن میں، جب رات کو ریزلٹ بند کر کے صبح کو اناؤنس کر دیے گئے ہیں تو یہ حکومت کیسے چلے گی؟ اور اس کا طریقہ کار صرف یہ ہے کہ الیکشن کا طریقہ جو ہے وہ صحیح کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی اور اولین ہماری ترجیح یہ ہوگی کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ بات کریں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہوں. آج الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہوتی تھی، یہ فارم 47، 42، 43، 49 کوئی بھی نہ ہوتے، اور جو بھی ریزلٹ مشین میں سے نکلتا وہی ریزلٹ ہوتا. اور یہی ہم کہہ رہے تھے کہ ایک ملک جہاں پہ گڑبڑ ہوتی ہے، پوری تاریخ بھری پڑی ہے ریزلٹس کے اندر، ہر بندہ پریشان ہوتا ہے. ان دس ڈے اینڈ ایج ساری رات الیکشن کا ریزلٹ نہ آنا، چاہے 18 ہو چاہے 24 ہو، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس کرائسس سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے، الحاقی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس پروسیس کو اسٹریٹن آؤٹ کریں گے. جی نقوی صاحب، یہ مشورہ تو سارے دے رہے ہیں. ای وی ایم کا کل آپ نے بھی کہا، لیکن پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر آگے بڑھتا کوئی نہیں ہے. سارے اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن جب کام کرنے کا وقت آتا ہے، 2018 سے 2024 تک یہ ایک کمیٹی بھی بنی تھی لیکن اس پہ ہوا کچھ نہیں ہے. واٹ ڈو یو تھنک یہ جو ایک اتحادی حکومت بننے جا رہی ہے، اس میں اتنی جان ہے کہ اتنا یہ جو اہم ایشو ہے اس کو حل کر سکے؟ دیکھیں، یہ مصدق ملک صاحب ایک مسلم لیگ نون کے ایک بڑے رہنما ہیں اور مجھے بڑے پسند ہیں اس حوالے سے کہ یہ ہمیشہ پازیٹو بات کرتے ہیں. یہ ان کی بڑی خصوصیت ہے. بلکہ آگے جو مسلم لیگ نون کی حکومت بن رہی ہے، کیونکہ مریم اورنگزیب صاحبہ تو پنجاب میں چلی گئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ بہترین انفارمیشن منسٹر کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بہت مثبت اور بہت سلجھی بھی بات کرتے ہیں. انہوں نے یہ بات کر کے مسئلے کو حل کر دیا. یہ مسئلہ اب حل ہو گیا، کیونکہ ای وی ایم کا نعرہ پاکستان میں سب سے پہلے لگایا تھا پاکستان تحریک انصاف نے. اب پاکستان تحریک انصاف ہے اس اسمبلی میں، اور مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مطلب حکومت ہے، مطلب مصدق ملک صاحب ہیں. جب وہ ای وی ایم پر کنونسڈ ہیں تو پاکستان تحریک انصاف تو پہلے سے کنونسڈ ہے. پھر تو اب یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے، اور یہ یقین کریں پاکستان کی نسلوں پر بہت بڑا احسان ہوگا. یہ روز کا جھگڑا ہر الیکشن کے بعد کہ کون سا فارم آ گیا اور کون سا فارم چلا گیا، کس نے دھاندلی کر لی اور کس نے نتیجہ بدل دیا، یہ سب ختم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ کچھ چھوٹے موٹے مسائل رہ جائیں جو کہ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن کم از کم مسائل اس لیول پہ نہیں ہوں گے جس لیول پر آج ہیں. آپ نے پنجاب اسمبلی کی بات کی، وہاں آج ہنگامہ ہوا، کیوں ہوا؟ نتائج نہیں مان رہے نا، اسی لیے ہوا نا. نتائج کیوں نہیں مان رہے؟ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی. یہ ای وی ایم اسی کا تو حل ہے، اور ای وی ایم کا ہونا بہت ضروری ہے. پاکستان ایک ماشاءاللہ ایک جو نئی جنریشن ہے، جو آپ کے جو اکثریت ہے ووٹرز کی، وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کو آپ راغب کریں ای وی ایم کی طرف، ٹیکنالوجی کی طرف راغب کریں. یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے. 100% درست فرما رہے ہیں آپ.